اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف شوگر انہی چیزوں سے لیں گے تو شوگر ہوگی. ہم اپنی باڈی کے جو وہ میٹابولزم فنکشن ہے نا ہم اس کو نہیں سمجھ رہے. بہت سارے شوگر کے مریض ہیں میٹھی چیزیں ساری چھوڑ دیتے ہیں. آپ کڑوی چیزیں لیتے ہیں زیادہ, کڑوی چیزیں کھانے والے بھی تو ہے نا بے شمار, کہتے ہیں کڑوی چیزیں کھائیں گے تو ظاہر ہمارا شوگر جو ہے وہ ذرا اس کو کنٹرول رکھے گا. لوگ کریلے کا پانی تک جوس نکال کے, کریلا تو بہت زیادہ کڑوا ہے نا, پانی نکال کے جوس نکال کے, نیم کا پانی, نیم کے پتے. اب میں کہتا ہوں کڑوی چیزیں کھا لو جتنی مرضی, یہ پانی کی بوٹل ہے اس کے اندر اگر شوگر زیادہ ڈل گئی ہوئی ہے تو آپ اس میں کیا کریں, تھوڑی سی کڑوی چیز ڈال دیں تو بیلنس ہو جائے گا, اور کڑوی چیزیں ڈال دیں تو مٹھاس کم ہوتی جائے گی. بٹ وہ جو مٹھاس کم ہوئی ہے تو اسی کے اندر نا, اگر میں انٹیک کرتا ہوں تو کیا بنے گا, تو جانی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم میٹھی چیزیں ساری چھوڑ دیتے ہیں تو جو بھی کڑوی نمکین چیزیں ترش چیزیں جو بھی ہم انٹیک کر رہے ہیں وہ ہمارے معدے سے خوراک جب جگر میں جانی ہے اس نے میٹابولائز کرنا ہے تو اس نے اس کو گلوکوز میں کنورٹ کرنا ہی کرنا ہے. وہ خود بھی صلاحیت رکھتا ہے اس کو گلوکوز میں کنورٹ کرنے کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ گندم جو ہے وہ ہائبرڈ بیج ہونے کے اور اس کے جو مسائل آئے اس میں جو بیولوجیکل وار چل رہی ہے اس وقت جو ہمارے خلاف انسانوں میں بیماریاں بڑھانے کی اور دوائیاں بیچنے کی, وہ ایک اپنی جگہ پہ قائم ہے. لیکن اگر ہم اس میں چوکر رکھتے تو وہ جو آپ 70% کی یا 60% کی بات کر رہے تھے اس میں اس چیز کی, تو ہمارا جو فائبر تھا, جو ہمارا چوکر تھا, وہ کس نے ختم کروایا؟ ہمیں وہ واپس وہ ہاتھ والی چکی پہ آنا پڑے گا یا پتھر والی چکی پہ آنا پڑے گا. ہم چائنا چکی پہ گئے اور وہ اس میں جب ڈالتے ہیں گندم تو وہ اتنا بریک کرش کر دیتی ہے. اب کبھی چھانا ہے آپ نے گھر میں آٹا میں؟ تو چھان ہی کچھ نہیں ہوتا. جب چھان ہوتا تھا تو اس وقت بھی کسی نے مائنڈ سیٹ کیا ہمارے بڑوں کا اور انہوں نے کہا جی چھاننی سے اس کو چھاننا ہے. چھانتے کیوں تھے؟ وہ اس لیے چھانتے تھے کہ آٹے میں سسری آ جاتی تھی, چھوٹے موٹے اس کے لیے چھانتے تھے. ایک وقت میں ایک چیز پہ رہیں گے اگر ہم نا تو ہم بہت اچھے رہیں گے. ہم 2 3 چیزیں اکٹھی بھی کھائیں گے, مکس بھی کریں گے تو ہم اپنے لیے کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور کھڑی کر. دیکھیں یہ نقصان دہ ہے اور اس میں سے خاص طور پہ جو لوگ پچ نہیں نکال رہے وہ اس سے زیادہ نقصان دہ. نان چنے سب سے بڑی بیماری نان چنے. آپ لوریے کتنے ٹن چنے کھا جاتے ہیں کوئی سیکٹری فوڈ اور منسٹر فوڈ نہیں بتا سکتا. سفید چنے جو ہیں یہ تذابیت کرتے ہیں, ایسیڈیٹی پیدا کرتے ہیں معدے کے لیے, آپ کے آنتوں کے لیے. اور نان خاص طور پہ جو ہے وہ کانسٹیپیشن کا, میدے کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چکھی تو ہم کیوں اتنا زیادہ میدہ لے رہے ہیں, اتنا تمام ساری چیزیں. اگر ہم کوئی ملٹی وٹامنس ٹائپ اگر ہم کوئی چیز چاہتے ہیں نا تو کالے چنے اس کے شوربے والے بنے ہوں اور اس کا شوربہ اگر ہم انٹیک کریں وہ سب سے اچھا ہے. لیکن پورے پاکستان میں ہم نکلتے ہیں, پورا پاکستان وزٹ کرتے ہیں, بلکہ اس وقت پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. کوئی بھی کہیں سے کال کر کے یہ بتائے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کہیں کسی ہوٹل پہ کسی ٹھیلے پہ کالے چنے شوربے والے کوئی پکاتا ہے؟ ملتے ہیں. بے شمار فائدے سارے ہیں ہی اس کے, سر فائدے بے شمار ہیں. یہ آپ کو انرجیٹک کرے گا, آپ کے ہڈیوں کو, آپ کے پٹھوں کو, آپ کے معدے کو, آپ کے جگر کو, آپ کے دماغ کو, آپ کے اعصاب کو, آپ کے عضلات کو, اور ہر بیماری میں آپ کے لیے یہ بڑی کمال کی چیز. سارے وٹامنز اس کے اندر ہیں, اتنے بھی ہیں, آپ کو ہر وٹامن اس کے اندر ملے گا, اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. اب جو آپ سفید چنے کھاتے ہیں اس میں ساری کی ساری تذابیت اور ایسیڈیٹی ہے. آپ کو دیکھیں کیلشیم سورس بھی اس میں مل جائے گا آپ کے, اس کے اندر وٹامن ای, وٹامن B12, وٹامن 6, سارے وٹامن کے ہر چیز آپ کو سورس آپ کی باڈی میں لے جا کر وہ آپ کی باڈی کو اس طرح انرجیٹک کرے گا کہ جو آپ کے اپنے اندر وٹامنس پڑیں یا جو آپ کی باڈی کو ان چیزوں کو جو دینا چاہیے, آپ کے مثال ہے جو آپ کے بون میرو کے اندر, ہڈی کے اندر جو گودا مک ہوتی ہے بون میرو, اس کے اندر جو ہمارے ریڈ سیل, وائٹ سیل اور باقی جو اس کے اندر ساری چیزیں پڑی ہیں, وہ سارے کو جو چیز چاہیے آپ کو وہ لینی چاہیے خوراک, نہ کہ وہ سفید چنے لیں جو ہمارے ان چیزوں کو اوپر ایسیڈیٹی اور ایسڈ پروڈیوس کر کے ان کو بھی, ان خلیوں کو بھی تباہ کریں.